بولیے کتنے جوڑ ہیں ہڈیوں کے انسانی جسم میں؟ اونچا بولیں، سب بولیں کتنے جوڑ ہیں؟ اونچا 360، اونچا بولیے۔ اور یہ سائنس کو کب معلوم ہوا؟ اب موجودہ صدی میں۔ یہ جو 24-25 سال گزرے ہیں یا 30 سال گزرے ہیں، ان پچھلے 25-30 سالوں میں ایگزیکٹلی 360 کے عدد تک پہنچے ہیں۔ 1400 سال قبل تاجدار کائنات نے فرمایا ہر انسان کا جسم 360 ہڈیوں کے جوڑوں پر قائم کیا گیا ہے۔ ارے سوچنے کی بات ہے، آپ حق کی تلاش کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہیں نہ خدا کی خبر نہ اپنی خبر۔ میرے بیٹوں بیٹیوں، سچ ان سے ملے گا جن کا سچ خود گم ہو گیا ہے۔ سائنس سے پوچھو کم سے کم، اگر کچھ نشانیاں لینی ہیں جو سائنس آج کنفرم کرتی ہے کہ انسانی جسم 360 جوڑوں پر قائم ہے، کس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا؟ کس نے وحی فرمائی تھی؟ یہ علم کس نے حضور کو عطا کیا تھا جو 1400 سال قبل ڈکلیئر کر گئے کہ انسان کا جسم 360 ہڈیوں کے جوڑوں پر قائم ہے، جوائنٹس پر۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، مگر ہم فقط فرض ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو ادائیگی فرض کے اوقات میں صرف فرض ادا نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ملاقات کرتے۔ سلامتی پانے کے لیے دنیا کو دل سے نکالنا ہوتا ہے۔ جس دل سے دنیا نکل جائے گی اس دل میں سلامتی آ جائے گی، جگہ بنا لے گی۔ یعنی پودوں میں میل اور فیمیل کا علم سائنس کو ملا آج سے 350 سال قبل، 350 سال قبل۔ اور قرآن نے کیا کہا 1400 سال قبل؟ آ جائیے سورہ یاسین، سورہ کا نمبر 36 ہے، سورہ یاسین، اور آیت کا نمبر بھی سبحان اللہ 36 ہے۔ سورت کا نمبر بھی 36، آیت بھی 36۔ قرآن مجید نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے نر اور مادہ جوڑے بنائے۔ پاک ہے وہ رب جس نے تمام چیزوں کے نر اور مادہ، میل اور فیمیل جوڑے بنائے، اور ان سے بھی بنائے میل اور فیمیل، نر اور مادہ جوڑے جن نباتات کو تم زمین میں اگاتے ہو، جن نباتات کو، پودوں کو زمین اگاتی ہے، ان میں بھی نر اور مادہ بنائے، اور خود ان کی جانوں میں سے یعنی انسانوں کے بھی نر اور مادہ بنائے۔ اور پھر فرمایا اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں ابھی تک انسان نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے ابھی اور دریافتیں بھی ہوں گی جو سائنس جہاں تک نہیں پہنچی، اگلے زمانوں میں اور دریافتیں بھی ہوں گی کہ ان میں بھی نر اور مادہ، میل اور فیمیل کے کریکٹرسٹکس ہیں۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔ تو گویا سائنس کو قرآن کی حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے ابھی اور ترقی کرنی ہے۔ تو قرآن نے 1400 سال قبل یہ حقیقت کھول دی تھی، 1400 سال قبل۔ اور پھر یہ تو ایک آیت کریمہ، پھر سورہ طٰہٰ کو پڑھ لیں، سورہ طٰہٰ، اس کی سورہ نمبر ہے 20 اور آیت نمبر 53 سورہ طٰہٰ۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتیٰ۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا، اس میں تمہارے سفر کرنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے انواع و اقسام کی نباتات اگائیں، انواع و اقسام کی نباتات، اور ان سب نباتات کے جوڑے بنائے، نر اور مادہ، میل اور فیمیل، ہر ایک کو جوڑوں کی شکل میں بنایا، ہر پودا، نر بھی، مادہ بھی، میل بھی، فیمیل بھی۔ یہ علم پلانٹس کا، ویجیٹیشن کا، بوٹنی کا، یہ علم قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے دے رہا ہے، جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سائنس کو یہ خبر ہو رہی ہے آج سے 350 سال قبل، سائنس کو یہ خبر ہو رہی ہے 350 سال قبل، اور قرآن یہ خبر دے رہا ہے 1400 سال قبل، اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے
کہ صرف انسانوں، حیوانوں اور پودوں کی بات نہیں ہے، ابھی اللہ فرماتے ہیں کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں میل فیمیل کریکٹرسٹکس رکھے ہیں، وقت آنے پر تمہیں پتہ چلے گا، سائنس ابھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ سورہ الذاریات، الذاریات کا نمبر ہے 51، آیت نمبر 49، اس میں بھی فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہر زندہ جاندار چیز جو ہم نے کائنات میں پیدا کی ہے، روئے زمین پر ہر زندہ جاندار چیز، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، نر اور مادہ، میل اور فیمیل، ہر ایک کے جو جوڑے بنائے ہیں، جنسی جوڑے، تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو کہ اللہ حق ہے، سمجھو کہ قرآن سچ ہے، سمجھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ اور حق ہیں۔ یہ بیان کر کے اب آج کی نشست کی آخری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے آخری چیز، اور پھر تھوڑا سا تذکرہ ہم ان لوگوں کا کر لیں گے کہ جنہوں نے اللہ کو پا لیا ہے، اللہ کو پا لیا ہے۔ آ جائیے، ایک اور اینگل ہے، اس کو لیتے ہیں۔ آپ اپنے جسم کی طرف توجہ کریں، سر سے پاؤں تک اپنے جسم کو دیکھیں۔ دیکھیے یہ انگلیاں ہیں، جوڑے ہیں، نظر آ رہے ہیں انگلیوں کے جوڑ؟ دیکھو بیٹے اور بیٹیاں، سب انگلیوں میں بونز کے اندر ہڈیوں کے جوڑ ہوتے ہیں، دو ہڈیاں جہاں بھی ملتی ہیں تو ان کو جوڑ کہتے ہیں۔ اس سے موومنٹ ہوتی ہے، جسم میں موومنٹ ہوتی ہے، ہڈیوں کے جوڑ۔ اب میں آپ کو اس اینگل سے دکھاتا ہوں کتنے جوڑ ہیں پورے انسانی جسم میں، ہڈیوں کے جوڑ، جوائنٹس، کتنے جوڑ ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے لیٹسٹ تحقیق سائنس کی دنیا کی رکھ رہا ہوں اس وقت۔ یہ سیل فون یا گوگل یا انٹرنیٹ کا نالج نہیں ہے، یہ یونیورسٹیز کا اور ریسرچ سینٹرز کا طے شدہ مسلمہ نالج دے رہا ہوں، چونکہ آپ سیل فون پہ جب گوگل کرتے ہیں تو اوت پٹانگ معلومات، درست بھی غلط بھی، دونوں قسموں کی مل جاتی۔ یہ کتاب ہے بایو میٹیریلز فار امپلانٹس اینڈ اسکیفولڈز، اسپرنگرز کی چھپی ہوئی، امریکہ کی۔ یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے چائنیز، جاپنیز اسکالر، سائنٹسٹ، اس کے رائٹرز ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، پیج 5 ہے اس وقت میرے سامنے، پیج 5، وہ کہتے ہیں کہ پورا انسان کا جو جسم ہے، اس کا جو ہڈیوں کا سسٹم ہے، ڈھانچہ، اسکیلیٹل سسٹم، وہ 360 جوڑوں پر مبنی ہے۔ بولیے کتنے؟ 360 جوڑ، جوائنٹس ہیں، 640 مسلز ہیں، 206 ہڈیاں ہیں، الگ الگ عدد ہے، مگر میں بات کر رہا ہوں جوڑ۔ ہڈیاں جب ملتی ہیں تو جوائنٹس ان کے، وہ کہتے ہیں کہ 360 جوائنٹس ہیں۔ پہلے وقت میں کوئی 340 بیان کرتا تھا پچھلی صدی کے اینڈ تک، پھر 350 کے لگ بھگ بیان ہوتا رہا، اب تحقیق جو ہے اینڈ پر جو پہنچی ہے تو 360 جوڑ ہیں ہڈیوں کے انسانی جسم میں۔ یہ ایک اور کتاب ہے میرے سامنے، ڈیزائن فار ایرگونومکس۔ یہ سب لیٹسٹ ریسرچ بکس ہیں، لیٹسٹ اسپرنگر سیریز ان ڈیزائن اینڈ انوویشن، اس کے اوپر وہ اس کے صفحہ 243، پیج 243 بیان کرتے ہیں کہ انسان کے جو جوائنٹ ہیں، ہڈیوں کے جوڑ، وہ 360 ہیں۔ میں کنفرم کر رہا ہوں پہلے آپ کو مختلف حوالوں سے، تاکہ شک و شبہ نہ رہے۔ 360 انہوں نے تحقیق دی۔ پھر ایک اور کتاب دے رہا ہوں میں، اسٹیو میککاک، پی ایچ ڈی ہے، یہ امریکہ کی، شکاگو کی، الینوائے یونیورسٹی آف امریکہ، شکاگو کی، اس کے پروفیسر ہیں، بایو مکینکس، اس کے اوپر وہ بیان کرتے ہیں، بوننگ اپ آن اسکیلیٹل بایو مکینکس، چیپٹر 13، باب نمبر 13، وہ بیان کرتے ہیں کہ پورے انسان کے اندر جو ہڈیوں کے جوڑ ہیں، جوائنٹس، 360 ہوتے ہیں، 206 ہڈیاں ہیں، 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس، اور 900 کے قریب لیگامنٹس ہیں، 900 لیگامنٹس ہیں، تو 360 جوڑ ہیں۔ پھر اب ریسرچ آرٹیکل ہے اس کے ساتھ میں دے رہا ہوں
جس کو جے جل یعنی سائنٹسٹ ہیں ایک، اے مور، ڈی فیلا، جے لیوس اور کرسٹوفر میکارتھی اور ایم سٹرلنگ، یہ 6 سائنٹسٹ ہیں مل کے جو ریسرچ آرٹیکل لکھا ہے۔ گریوز ماڈرن مسکولوسکیلیٹل فزیوتھراپی، وہ لکھتا ہے ڈیسائیڈڈ امر ہے کہ 360 جوڑ ہیں، اب پہنچے ہیں اس نتیجے پر۔ چند سال پہلے کہتے تھے 350 کے قریب ہیں، 1990 کی دہائی تک کہتے تھے شاید 340 کے قریب ہیں، پھر 350، اب دریافت تحقیق فائنل ہوئی، اب پہنچے ہیں کہ 100% کلیئر ہے 360 ہیں، 360۔ پھر امریکہ کی ایک اور یونیورسٹی آف روچیسٹر ہے نیو یارک میں، یونیورسٹی آف روچیسٹر، اس کے پروفیسر ہیں اور کئی پروفیسرز ہیں اور ریسرچرز ہیں۔ میں ٹائم شارٹیج کی وجہ سے آپ کو آرٹیکل دکھا رہا ہوں۔ آرٹیکل وہ کہتے ہیں، انہوں نے اناٹمی آف جوائنٹ کے اوپر اور ریسرچ کی ہے، ہاؤ مینی جوائنٹس آر ان دا ہیومن باڈی۔ اس ریسرچ آرٹیکل میں جس کے آتھر اور کئی سائنٹسٹ کو آتھرز ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں اے ہیومن اڈلٹ باڈی ہیز 360 جوائنٹس۔ جو انسان ہے پورا جسم، اس کے جوڑ ہڈیوں کے 360 ہوتے ہیں۔ سم جوائنٹس آر اموویبل اینڈ سم الاؤ ویریس ٹائپس آف موومنٹ، کئی موو کرتے ہیں جوائنٹ اور کئی موو نہیں کرتے۔ پھر ایک اور لیٹسٹ ریسرچ جو جاپان کے سائنٹسٹ نے کی ہے، جاپان کے، وہ بھی 4 سائنٹسٹ ہیں، جوائنٹ آتھر ہیں اس ریسرچ پیپر کے۔ 2 نومبر 2022 میں یہ ریسرچ شائع ہوئی ہے، والیوم 12 آرٹیکل نمبر 18486۔ وہ کرتے ہیں کہ the human body possesses 360 joints and more than 650 muscles۔ اعصاب زیادہ ہیں، 360 جوڑ ہیں ہڈیوں کے۔ بولیے کتنے جوڑ ہیں ہڈیوں کے انسانی جسم میں؟ اونچا بولیں سب، بولیں کتنے جوڑ ہیں؟ اونچا 360، اونچا بولیے۔ اور یہ سائنس کو کب معلوم ہوا؟ اب موجودہ صدی میں، یہ جو 24-25 سال گزرے ہیں یا 30 سال گزرے ہیں، ان پچھلے 25-30 سالوں میں ایگزیکٹلی 360 کے عدد تک پہنچے ہیں۔ اس سے تھوڑا پہلے 350 کے لگ بھگ کہتے تھے، اس سے پہلے 340 کے قریب کہتے تھے۔ اب موجودہ ٹائم میں، اس صدی میں جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ایگزیکٹلی 360 عدد تک پہنچے ہیں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اب متوجہ ہو جائیں، سر تا پا، سر سے پاؤں تک کان بن جائیں، سر سے پاؤں تک ہوش بن جائیں۔ سائنس آج انسان کو بتا رہی ہے کہ فائنلی پورے انسان کا جسم 360 جوڑوں پر قائم ہے، اور یہ ریسرچ سٹیپ بائی سٹیپ یہاں تک پہنچی ہے، درجہ بدرجہ۔ پچھلی صدی میں 360 کا عدد کنفرم نہیں تھا، گریجولی اوپر آتا گیا ہے، مختلف عدد تھے۔ آئیے اب خدا کہاں ہے؟ خدا کو کیوں مانیں؟ مذہب کو کیوں اپنائیں؟ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان کیوں لائیں؟ متوجہ ہو کے سنیں، وہ حقیقت انسانی جسم کی 360 جوائنٹس کی، جوڑوں کی، جو اس موجودہ صدی میں حتمی طور پہ سائنس نے دریافت کی ہے، آج سے 1400 سال قبل میرے ہاتھ میں صحیح مسلم کی کتاب ہے، حدیث پاک، صحیح مسلم شریف، حدیث نمبر 1007، صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، حدیث نمبر 1007، اور سنن ابی داؤد، کتاب الادب، حدیث نمبر 5242، اور مسند احمد بن حنبل، اور حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان، اور حدیث کی کتاب صحیح ابن خزیمہ، صحیح مسلم سمیت تمام کتب حدیث میں حدیث صحیح ہے۔ 1400 سال قبل آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں حدیث کے کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فرمایا انہو خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، کہ ہر انسان کا جسم 360 ہڈیوں کے جوڑوں پر بنایا گیا ہے۔ 1400 سال قبل تاجدار کائنات نے فرمایا،
ہر انسان کا جسم 360 ہڈیوں کے جوڑوں پر قائم کیا گیا ہے۔ ارے سوچنے کی بات ہے، آپ حق کی تلاش کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہیں نہ خدا کی خبر نہ اپنی خبر۔ میرے بیٹوں بیٹیوں، سچ ان سے ملے گا جن کا سچ خود گم ہو گیا ہے۔ سائنس سے پوچھو کم سے کم، اگر کچھ نشانیاں لینی ہیں جو سائنس آج کنفرم کرتی ہے کہ انسانی جسم 360 جوڑوں پر قائم ہے، کس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا؟ کس نے وحی فرمائی تھی؟ یہ علم کس نے حضور کو عطا کیا تھا جو 1400 سال قبل ڈکلیئر کر گئے کہ انسان کا جسم 360 ہڈیوں کے جوڑوں پر قائم ہے، جوائنٹس پر؟ اگر آقا علیہ السلام کا بتانا حق ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کھڑے ہو کر سارے کے سارے تاجدار کائنات کی نبوت اور رسالت کو سیلوٹ کریں، سیلوٹ کریں آقا علیہ السلام کی نبوت کو، ہاتھ سینوں پہ رکھ کر سیلوٹ کریں کہ سائنس آج موجودہ صدی میں جو 2025 کی یہ صدی جا رہی ہے، سائنس ہمیں کنفرم کر کے آج بتا رہی ہے۔ پچھلی صدی تک 340 کے قریب کہتی تھی، پھر 350 کے لگ بھگ کہتی تھی، آج 360 کہتی ہے۔ تاجدار کائنات 1400 سال پہلے بتا گئے کہ 360 جوڑ ہیں۔ اگر خدا نہ ہوتا تو مصطفیٰ کو علم کس نے دیا ہوتا؟ اگر اللہ حق اور سچ نہ ہو تو پھر اللہ کے رسول کو یہ علم کس نے دیا؟ اگر اسلام کا مذہب اور دین سچ نہ ہو تو علم کس نے دیا؟ اگر حدیث نبوی سچ نہ ہو اور قرآن سچ نہ ہو تو علم کس طرح آیا، جس کو سائنس آج تک جھٹلا نہیں سکی، بلکہ لمحہ بلمحہ سائنس جوں جوں ترقی کرتی ہے وہ در مصطفیٰ پہ سجدہ ریز ہوتی چلی جاتی ہے، حضور کی بتائی ہوئی حقیقتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ میں بھی سیلوٹ کرتا ہوں آقا علیہ السلام، آپ کی نبوت اور رسالت کو، آقا آپ کے عطا کردہ دین کو، اور میرے مولا تیرے قرآن کو ہم سب سیلوٹ کرتے ہیں۔ ہم سجدہ ریز ہیں، ہم تیرے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے کہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، تو نے ہمیں قرآن عطا کیا، تو نے ہمیں حدیث مصطفیٰ عطا کی، اور اس دین سے، اس پیغمبر سے جوڑا جس نے اپنے اس زمانے میں وہ حقائق بتائے جن کو دریافت کرنے میں انسان کو 14 صدیاں گزر گئیں۔ بیٹھ جائیے، سبحان اللہ۔ چند منٹ اختتام کے لیے ذرا دوسری دنیا میں چلے چلتے ہیں، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے خدا کا صرف پتہ ہی نہیں پایا تھا بلکہ خود خدا سے ملاقات کر لی تھی۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، مگر ہم فقط فرض ادا کرتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو ادائیگی فرض کے اوقات میں صرف فرض ادا نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب ان حقائق، دلائل اور آیات بینات سے آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط مستحکم ہو جائے اور ایمان درجہ ایقان تک پہنچ جائے اور اللہ رب العزت کی وجود اور اس کی ہستی میں کوئی شک و شبہ نہ بچے، اور ہر زندگی کے گوشے میں اللہ کی نشانیاں دکھائی دینے لگیں، جس شے کو دیکھو اس میں اللہ کی قدرت جلوہ گر نظر آئے، جب ایسا تعلق پیدا کر لو تو پھر نماز اللہ کی ملاقات بن جاتی ہے۔ آئیے چند لمحے ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جو اس مولا سے ملاقات کرتے تھے۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں بڑے قدیم زمانوں میں، حضرت سفیان ثوری ہیں، ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں حضرت جعفر بن سلیمان کو کہ آؤ میرے بھائی، اور کہنے والے کون ہیں؟ حضرت سفیان الثوری، جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، جن کا درجہ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ وہ اپنے ساتھی اسی زمانے کے ایک عظیم محدث اور ایک عظیم بزرگ حضرت جعفر بن سلیمان سے کہتے ہیں آؤ ذرا تمہیں لے چلیں کسی ایسی ہستی کے پاس کہ جب تک وہ دنیا میں ہے تب تک ہم ان کی مجلس سے دل و جان کی راحت پائیں گے، جب وہ ہستی دنیا سے چلی جائے گی
تو دل اور جان اور روح کی راحت حاصل کرنے کی کوئی اور جگہ نہیں رہے گی۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے چل پڑا حضرت سفیان ثوری کے ساتھ، اور ہم داخل ہوئے ایک حجرے میں، وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی، اور داخل ہوتے ہوئے حضرت سفیان ثوری نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اس خاتون کی یوں ہی زیارت کی، نگاہ ان پر پڑی تو کہا اللہم انی اسألک السلام، اے اللہ میں تجھ سے سلامتی مانگتا ہوں، تجھ سے سلامتی کا طالب ہوں۔ جب یہ کہا تو وہ خاتون رو پڑی۔ حضرت سفیان ثوری نے پوچھا ان سے کہ آپ کیوں رو پڑی ہیں؟ میں نے تو اللہ سے صرف سلامتی مانگی ہے، آپ کیوں رو پڑی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ سفیان، سلامتی پانے کے لیے دنیا کو دل سے نکالنا ہوتا ہے، جس دل سے دنیا نکل جائے گی اس دل میں سلامتی آ جائے گی، جگہ بنا لے گی، اور اگر آپ اس سے بھی جڑے رہیں اور دنیا کو بھی اپنے دل میں سموئے رکھیں تو سلامتی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت سفیان ثوری بھی رو پڑے۔ وہ خاتون کون تھی؟ ان کا نام تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھیے، امام سفیان ثوری جیسے عالم، محدث، فقیہ، جنہیں دنیا امیر المومنین فی الحدیث کہتی ہے، جنہیں حجت کہتی ہے دین کے علم میں، اور کل بخاری، مسلم، مسند احمد، سنن ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، کل سیاہ ستہ جن کی روایتوں سے بری پڑی ہیں، اور اس زمانے کی سلف صالحین کی ایک کتاب کا ایک باب بھی ایسا نہیں جو سفیان ثوری کے نام سے خالی ہو۔ وہ ہستیاں چل کر رابعہ بصری کے پاس جاتی ہیں اور ان کے حجرے میں جا کے سلامتی طلب کرتی ہیں۔ وہ کیوں جاتی تھی؟ کیا لینے جاتی تھی؟ اتنے بڑے علم اور تحقیق اور فقہ اور حدیث اور علوم اور معارف کے بلند مقام پر فائز لوگ، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا یہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جو رب سے ملاقات کرتے ہیں۔